الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء کے اس ہفتے واری حلقے میں آنے والے تمام مرید و متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع النور کی 7 تاریخ ہے، کیونکہ جیسا ہی میلاد کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک مسلمان کے، ایک عاشق رسول کے ذہن و فکر میں میلاد کی خوشیاں چھا جاتی ہیں اور وہ اس میں مگن رہتا ہے۔ لیکن اسی میلاد کے پہلے ہفتے میں جگر گوشہ رسول، سبت رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سید کا لقب عطا فرمایا، میرے مراد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی اسی میلاد کے مہینے کی 5 تاریخ کو ہوتا ہے۔ 5 ربیع الاول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، عرس مبارکہ کا دن ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور ان کے کچھ کرامات پر بھی بات کریں، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسوٹی کہتے کس کو ہے کہ ایک سونار کے ہاتھ میں جب چاندی یا سونا آتا ہے تو اس پتھر پہ رگڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ واقعی چاندی ہے یا سونا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے دل میں محبت ایمان ہے یا نہیں ہے تو یہ کیسے پتا چلے؟ تو اس کی کسوٹی حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کو میرے اہل بیت کی محبت میں تولو، اگر وہ اہل بیت کا عاشق ہے تو وہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کا تمہیں فال مل جائے گا، تمہیں استخارہ مل جائے گا کہ واقعی یہ ایمان والا ہے،
جو اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، تو الحمدللہ اسی حدیث کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے ہم تو اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے بھی چاہنے والے ہیں، اس لیے ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا حشر کیسا ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور آخرت میں اس کے لیے کون سی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، یہ ایسے سوالات ایک بندہ کوشش کرتا ہے جاننے کے لیے، تو اس کا آسان سا سوال استخارہ یہ ہے کہ دیکھو اس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو انشاءاللہ وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جیسا ایمان کی کسوٹی اہل بیت کی محبت ہے، اسی طرح آخرت کی سنوارنا، آخرت کی سدھار، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخرت اچھی ہوگی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اس کی پہچان بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ تو سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام یاد رکھے کہ جس کے جتنے القابات لقب ہوتے ہیں تو سمجھو اس کا اتنا اور زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے القابات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ایک بندہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، بندہ ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر اتنی کوالٹیاں ہیں کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، کوئی اگر حافظ قرآن ہوتا ہے تو عالم نہیں ہوتا، اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کوالٹی اگر ایک بندے کے اندر جمع ہو جاؤ تو اس کی جتنے کوالٹیز بڑھتے رہیں گی اس کے اندر اس میں خوبیاں زیادہ ہیں۔ تو یہ عرب میں یہ دستور رہا ہے، جس بندے کے اندر جتنے اس کے لقبات ہوں گے تو سمجھو اس کی اتنے خوبیاں ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھے کہ جو القابات اسلام دیتا ہے اگر کسی کو تو واقعی اس نام کے تحت اس کے اندر وہ خوبی بھی ہوتی ہے۔ بولیں گے بچہ جب انہوں نے باجا درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تو آپ نے امام کا حسن ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات میں چند القابات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا لقب تقی بھی ہے، اور تقی کہتے ہیں تقوی والے کو۔ میں نے کہا نا جس کے اندر جو خوبی ہوتی ہے اسلام وہی نام دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی اور لوگ اس کو بڑے بڑے القابات دے دیتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو جو لقب مل رہا ہے یہ حضور نے عطا فرمائے ہیں اور صحابہ نے دیکھ کر ان کو لقب دیا ہے۔ تقی امام حسن کا لقب ہے، نقی بھی ہے، نقی بھی آپ کا لقب ہے، المجتبی یہ بھی آپ کا لقب ہے، زاہد بھی آپ کا لقب ہے۔ چند میں 3 یا 4 آپ کے سامنے القابات گنایا ہوں، لیکن اس سے اور بھی زیادہ آپ کے القابات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جس شخص کے جتنے القابات ہوں گے اس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادتہ جو ہے 15 رمضان کو ہے۔ رمضان مبارک کی 15 تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگی چاچی
جن کا نام سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا. آپ حضور علیہ السلام کی صحیح چاچی نے خواب میں دیکھا حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے ٹکڑے کو کاٹ کر آپ کی گود میں دے دیا گیا ہے. یہ خواب دیکھ کر حضور علیہ السلام کی چاچی بڑی گھبرائی اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے بہت ہی زیادہ بھیانک خواب دیکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چاچی جان بتائیے خواب کیا ہے. تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گھبراتی ہوئی آپ نے خواب کو ظاہر کیا بتایا حضور کو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، خواب تو بہت مبارک ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو تم اپنا دودھ پلانے والے ہو. یہ خواب دیکھنے کے چند دن کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس لیے ارشاد میں فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سر سے لے کر ناف تک میری طرح اور میرا بیٹا حسین ناف سے لے کر قدموں تک میری طرح. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہم سنی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو امام کا درجہ دیتے ہیں، جیسے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد بن باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے امام علی رضا، پھر ان کے بیٹے امام تقی رضا. تو یہ سارے امام حسین کے بیٹوں کے نام کے ساتھ ہم جو امام کا لقب دیتے ہیں، تو ہم ساتھ ہی ساتھ جہاں امام حسین کے بیٹوں کو امام کا لقب دے رہے ہیں، ہم کون دیتے ہیں؟ اللہ اس رسول نے عطا فرمایا ہے، وہیں پر امام حسن کی اولاد بھی امام کا لقب رکھتی ہے. تو بس یہ بھی چل رہا ہے کہ امام حسین کی اولاد کو امام کہتے ہیں، امام حسن کے ذکر ہی بہت کم باتیں کم کرتے ہیں، اور بعض ان کی اولاد کو میری مراد اہل تشیع جو ہے شیعہ حضرات اس طرف زیادہ کام کرتے کہ وہ امام حسن کی اولاد کو امام کہتے ہی نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے جہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے رشتے میں بڑے ہیں، رشتے میں سگے بڑے بھائی ہیں، تو علماء اہل سنت کہتے ہیں امام حسن امام حسین سے صرف رشتے میں ہی بڑے نہیں ہیں بلکہ مقام و مرتبہ اور ولایت بھی بڑے ہیں. ولایت میں، مرتبہ میں، مقام میں بھی امام حسن امام حسین سے بڑے ہیں. تو لہذا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جن کے القابات میں نے آپ کے سامنے بتایا، آپ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کر ان کو گھٹی عطا فرمائی. اور اتنا سرکار مدینہ علیہ السلام دیکھیں امام حسن کے پیدا ہونے کے 8 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، دونوں میں 8 مہینے کا فرق ہے امام حسین میں اور امام حسن میں. تو امام حسن کے پیدا ہونے کے 8 مہینے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو سرکار مدینہ علیہ السلام اتنا امام حسن سے محبت کرتے تھے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بار بار امام حسن کو سرکار اپنی گود میں اٹھا لیتے اور اپنے کاندھے مبارک پر بٹھا لیتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار اپنے پشت مبارک پر بٹھا کر سواری کر رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھ کر کہا
کہ بیٹا حسن تمہاری سواری تو بہت بہترین ہے، تمہاری سواری جس پر تم سوار ہو رہے ہو، جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو، وہ ساری کائنات کا آقا اور مولا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اس غلام سے، تم صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مدینہ سے اتنا گل مل گئے تھے کہ آپ نماز میں ہوتے تو امام حسن مجتبی سرکار کے مبارک پشت پر بیٹھ جاتے اور حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک خود اپنی مرضی سے امام حسن مجتبی زمین پر تشریف نہیں لاتے۔ اور یہ بار بار دیکھا گیا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام جب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور امام حسن کو آتا ہوا ہے، جمعہ کا دن ہوتا، سرکار خطبہ دے رہے ہوتے، تو جب امام حسن کو آتے ہوئے دیکھتے تو سرکار خطبہ روک کر وہ اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق سرکار کو، اس لیے جامع ترمذی میں امام ترمذی نے حدیث پاک کو فضائل اہل بیت پہ نقل فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو، سارے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور فرما رہے ہیں تم لوگ اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو وہ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ سے محبت اس لیے کرو، اللہ تمہیں نعمتیں دیتا، نعمتیں دے رہا ہے، رزق دیا ہے، سانس دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اسی رب کا میں رسول ہوں اس لیے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میرے اہل بیت سے اس لیے کہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ تو یہاں کیا خوبصورت ایک سما محدثین نے اور علماء اہل سنت نے بہت پیاری تشریح کرتے ہوئے خوبصورت بات کہی کہ سنو، اہل بیت کی محبت ذریعہ حضور تک پہنچنے کا اور حضور کی محبت ذریعہ رب تک پہنچنے کا۔ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو تو یقیناً مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں اپنے غلاموں کو دیکھتے ہوں گے، واقعی یہ میرے غلام ہے جو میرے اہل بیت سے اور میرے گھر والوں سے محبت اب کیوں نہ کر لیں۔ دیکھیے آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اصل نام تو عبد الرحمن ہے، لیکن آپ کو بلی سے بڑی محبت تھی، بلی کو آپ اپنے دامن میں سلایا کرتے تھے، تو یہ بلی کی محبت کو دیکھتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ابو ہریرہ کا ایک لقب عطا فرمایا۔ ابو یعنی بلی کے باپ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں عربی میں، تو لہذا یہ حضور کا دیا ہوا لقب جو ہے اتنا زیادہ مشہور ہوا، آج لوگ ان کے اصل نام کو نہیں جانتے لیکن سیدنا ابو ہریرہ کے نام سے سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کا عشق بھی تھا حضور کے ساتھ کہ حضور جن لقب سے ان کو یاد کرتے پھر صحابہ اپنے اصل نام کو بھول جاتے اور لوگوں کے سامنے وہی نام کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مولا کائنات سید و سادات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک مرتبہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ ریتی پر سو رہے ہیں، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کو اٹھا کر کہا اٹھو ابو تراب، یہ لقب سرکار نے عطا فرمایا تھا، ابو تراب اٹھو، اور اپنے ان کے جسم سے سرکار نے مبارک ہاتھوں سے مٹی کھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اگر کوئی میرا اصل نام لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا تو بڑی خوشی ہوا کرتی۔ دیا کا دیا ہوا نام تھا۔ جیسے پیر مریدی کی بات سمجھنا چاہیے کہ لقب جو ملتا ہے خانخواہ سے تو یہ ادب اور یہ جو ہے اس کا کتنا بھی چاہے شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو اس کے آداب نہیں پتا۔ پیر کا حقیقت ہمیں معلوم ہے، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہے مرید پر بھی پیر کے بھی کچھ حق بتائے گئے۔ اس پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرید پر پیر کا کیا حق ہے،
تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی مرید حج کرتے رہے اور حج میں جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے وہ ساری زندگی حج کی طرح پیر کی خدمت کرتے رہے، یعنی ہر سال حج میں گیا اور پیر کے ساتھ گیا اور پیر کی خدمت کرتا رہا، تب بھی وہ پیر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی حج کرتے رہے، حج میں پیر کو ساتھ کیا اور پیر کی خدمت کرتے رہے، اور عموماً ایک مثال بھی تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس دور میں تو پیدل سفر ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، سامنے کو اٹھانا پھر خدمت میں رہنا 40 دن 45 دن تک۔ آج لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے جبکہ جہاز میں جانا ہوتا ہے، لیکن مینا عرفات کے میدان میں آج لوگ جو ہے دھوپ سے اسے تڑپ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا خیال بڑی مشکل سے رکھ لیتا ہے، دوسروں کا خیال کیا رکھے۔ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اگر ساری زندگی حج کی طرح وہ خدمت کرتا ہے تب بھی ایک مرید پیر کا ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ مرید ذہن میں بٹھا لے کہ ہم چند خدمت کر کے اپنے آپ کو ڈینگے مارتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے پیر کا حق ادا کر دیا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ بات بخوبی صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے، انہوں نے اس لیے جاموں کا نذرانہ بھی پیش کیا، تب بھی یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ایک جام کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ صحابہ کا مزاج اور عشق کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو یہ محبت یہ عشق صحابہ کو حضور سے تھی، تو ایک مرید کو بھی اپنے پیر سے ہونا چاہیے، جب تک فیض مکمل نہیں ملتا۔ بھی بہت ساتھ کو انہوں نے کو درود پاک پڑھے اپنا ساتھ سراج خان کو خالد ہے نا، تم لوگ پڑھے نہ لے کے تم کس کام سے معلوم ہے، ان کا بات کرو میں ہمیشہ کا ہو جا رہا ہوں کا ایک لے کے تو سب نکلتے تھے بول رہے ہیں تمہارا کام کیا تھا وہ معلوم ہے میرے کو، ایک بےحدی ہے محفل کی ایسے اور تھوڑی دیر میں آ رہے ہو ہریدوار کا ہوگا ہوگا اور سراج کا بھی ہریدوار کا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اگر آئے بیٹھنے آئے تو بیٹھنا چاہیے، تو 10 منٹ کا کام ہے آدھا گھنٹہ لگا دو لوگ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ سیدنا مولانا محمد ماہدی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اٹھے تو سب اٹھتے حیدرآباد کے لوگوں میں یہی بیماری ہے، تو مجھے تو سب پسند نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ چلو یہ کیا ہے نا، یہ محفل یہ حضور پاک کے نام کی محفل ہے، اس کے آداب بھی کچھ بتائے گئے، اس کی تربیت ہم اتنے سال ہو گئے اور اس کے آداب اور تربیت کا سیدھے طور سے فائدہ کیا ہے مرید بن کر۔ اس کے آداب یہ ہے کہ جب تک جو ہے ذکر مصطفیٰ ہوتے رہے، یہ بزرگوں کا ادب تھا وہ پیر بھی نہیں ہلاتے تھے۔ بچھو کاٹ رہا تھا امام مالک کو، آپ حدیث بیان کر رہے تھے، چہرے کا رنگ وغیرہ لیکن اس تک آپ نے لے گا، اور جب آپ نے حدیث مکمل کر لی محفل ختم ہوئی تو آپ نے شال ہٹا کر دیکھا بچھو اپنے پیر کو پکڑا ہوا تھا، لوگوں نے حضور حدیث کیوں نہیں روک دی، کہا اس نے 70 مرتبہ مجھے ڈنگ مارا ہے لیکن اس خیال سے میں نے نہیں روکا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ سننے والوں کا بھی شوق ہوتا تھا اور سنانے والوں کو بھی ایسا شوق ہوتا تھا، ایسے شوق لوگ تھے سنانے والے اور سننے والے بھی ایسے لوگ تھے۔ تو میں اپنے نفس کو کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہی بولو گے تربیت کی محفل ہے، اپنے آپ کو بولو یار تو ایک گھنٹہ ہوٹل میں بیٹھتا ہو بے چین نہیں ہوتا، جب تجھے لیٹرین میں یا واش روم نہیں آتا، 2 گھنٹے فونوں میں آج بیٹھتے ہیں ہم جب تیرے کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ ایسی محفلوں میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، یہ ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر پلٹ کے چہرے نہ دیکھیے، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو ایک کو دعویٰ دے کر نہیں بول رہا ہوں نا، کسی کی بھی عزت و ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو لہٰذا پلٹ کے چہرے نہ دیکھیے کسی کے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی اس بات کی تربیت ڈالو، یہ بھی ایک جو ہے نا یوں سمجھیے کہ ایک محنت اور مشقت ہے، اس سے بھی نفس کے خواہشات میں کمزوری آتی ہے، تو اس کو اپنے آپ کو کہنا ہے، نفس سے لڑنا اپنے آپ سے، یار تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون میں بیٹھتا ہے تب تجھے کوئی بے چینی نہیں ہوتی ہے، 3 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتا ہے جب بے چینی نہیں ہوتی، آج اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے تو کس بات کی بے چینی ہوتی؟ یہ کہنا نا انشاءاللہ نفس کمزور ہوگا
اور اس کے اوپر نیکی کی چاہت اور نیکی کی محبت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اس پر کبھی عمل کر کے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو خیر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی مزاج، آپ کی سخاوت کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں جو میں آپ کو مکمل کر رہا تھا. حدیث یعنی اہل بیت کی محبت ذریعہ ہے حضور تک پہنچنے کا، اور حضور کی محبت ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا. یہ تو یہ ہو گئے. اور ایک حدیث دیکھ رہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا. آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث سنی ہے ان صحابہ میں آپ کا بھی نام آتا ہے. سب سے زیادہ جن سے حدیثیں روایت کی گئی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ صحابی بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بات کہ میں جب بھی امام حسن مجتبی کو دیکھتا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے. پوچھا کہ حضور کیوں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضور میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لیا. اب میں اور میرے آقا علیہ السلام ہم دونوں جاتے جاتے ایک بازار کی طرف گئے، اور وہاں کچھ کام کرنے کے بعد واپس ہم اہل بیت کے گھر یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ کے گھر آئے. اور سرکار ابو ہریرہ کہتے میں نے ساتھ ہی سارا معاملہ دیکھا. ابو ہریرہ کہتے کہ سرکار نے خاتون جنت سے کہا لاؤ اس بیٹے کو ہمارے، لاؤ یہ ہمارے بیٹے کو. تو خاتون جنت امام حسن مجتبی کو حضور کی گود میں دیا. حضور امام حسن مجتبی کو گود میں لیتے اور لے کر چومتے اور چوم کر کہتے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی جو محبت کرے. یہ سارے حدیث سنایا اہل بیت کی محبت ذریعہ حضور تک جانے کا بلکہ رب تک جانے کا. اس لیے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت امام حسن مجتبی کی عمر 8 سال تھی. کتنے سال؟ 8 سال تھی. تو صحابہ بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت سے. جیسا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد نبوی سے نماز عصر پڑھا کر باہر نکلے، دیکھا امام حسن مجتبی باہر بیٹھے کھیل رہے بچوں کے ساتھ. تو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کھاندے پر بٹھا دیا. یعنی اب مجھے بات بتائیے اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے؟ یا کوئی حرام حلال کا مسئلہ پتہ چل رہا ہے؟ نہیں. پھر مسئلہ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر اتنی کیا خاصیت اس حدیث میں ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئے گا اس سے مسئلہ کیا حل ہو رہا ہے. چلو کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن نہیں امام بخاری نے جب اس کو بخاری میں لکھا تو وجہ تو کچھ ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو تو اپنے کھانے پر نہیں بٹھایا لیکن حسن پاک کو اپنے کھانے پر بٹھایا. یہ امام بخاری بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو صحابہ کی نگاہ میں اہل بیت کا مقام مرتبہ کیا ہے، کیا عزت تھی صحابہ کرام اہل بیت سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ اس وقت کی حدیث پاک ہے جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو سرکار امام حسن مجتبی آئے اور آ کر سلام کیا. تو میں سلام کیونکہ کچھ ایسا مصروف تھا میں ان کی آواز کو سنا نہیں ان کو دیکھا بھی نہیں. میرے ساتھیوں نے سلام کا جواب دے کر کہا اے ابو ہریرہ حسن آئے اور سلام کیا جواب نہیں دیا. تو میں فوری اٹھا اور اٹھ کر سلام کا جواب دے کر کہا وعلیکم السلام یا میرے سیدی، یا سیدی کہہ کر آپ نے جواب عطا فرمایا. جب جواب عطا فرمایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امام حسن مجتبی میں نے اپنے کانوں سے سماعت فرمایا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے تمہیں یہ بتا کر کہا تھا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے. یعنی سید کا معنی سارے لوگوں کا سردار، آقا اور سردار کو کہتے سید ہے. یعنی آقا
سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، کس کا؟ نوجوانوں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ لہذا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سے حادثے، اور آپ کی مزاج دیکھیے، آپ اہل بیت میں سیدوں میں ایک چیز جو آپ دیکھیں گے ہر سید میں، وہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی اگر کچھ باظاہر ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو، اگر کوئی سائل ان کے گھر پر آ جائے، ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو اور سائل ان کے گھر پر آ جائے، تب بھی وہ ان کو خالی نہیں بھیجتے ہیں۔ سیدوں کی مزاج رہی ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا گھر کا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا آدھا گھر کا مال لوگوں کو خرچ کر دیا۔ یہ مزاج سیدوں کی سردار کے پاس تھی۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے جو حقیقی کا رواج شریعت میں آیا، اسلام میں آیا ہے، وہ امام حسن مجتبی کے ذریعے سے آیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے سب سے پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقہ کرا، اور یہ مستحب بنا ہے، بعض علماء کے نزدیک سنت بھی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے اگر بچوں کا حقیقہ ہوا ہے تو اسلام میں وہ امام حسن مجتبی ہے۔ ان کے پیدا ہونے کے 7ویں دن سرکار نے 2 بکرے کاٹ کر اور ان کے سر کے بال کو نکال کر اس کے برابر چاندی کو توڑ کر غریبوں میں بانٹا تھا۔ لہذا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ نے ساری زندگی میں 2 مرتبہ سارا گھر کا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی، امام جعفر طیار مولا علی کے سگے بھائی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ، یہ تینوں جو ہے مدینے سے پیدل حج کرنے کے لیے نکل گئے۔ امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا جب تینوں حج کرنے کے لیے پیدل نکلے تو ان کا جو اونٹ پر جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بہت دور پیچھے چھوٹ گیا۔ اب یہ مکہ کے قریب یعنی وادیوں میں جنگل میں آج بھی 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینے کا۔ تو لہٰذا ایک جگہ دیکھا کہ جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں امام حسن مجتبی گئے اور جا کر جو ہے اس بڑی بی کو کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ پانی پلاؤ۔ تو اس خاتون نے پانی دیا اور کہا ہمیں بھوک بھی لگی، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو۔ تو کہا کہ یہ بکری بچی ہے، آپ اس کو ذبح کر کر کھا لیجیے۔ امام حسن مجتبی نے اس کو ذبح کیا اور تینوں ساتھیوں نے اس کو پیٹ بھر کر کہا مائی ہم ہاشمی اور قریشی ہے، اگر ہم سے کوئی کام ہونا، جب بھی کچھ اس کی اجرت لینا ہے تو ہمیں آ کر مل لینا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اب یہ تینوں جانے کے بعد بوڑھی عورت کا شوہر آیا، اس نے کہا کہ یار ہم تو بڑے کہہ کے دن تک ہم خود بھوکے رہتے ہیں، وہ ایک بکری ذریعہ تھا، اس کے ذریعے سے ہم دودھ وغیرہ پی لیتے، لیکن تو نے اس کو بھی ذبح کر دیا، کون لوگ تھے کیا ہے پتہ نہیں۔ خیر کئی دن کے بعد پھر یہی بوڑھی عورت اور بوڑھا شخص جو ہے مدینہ منورہ آئے تاکہ وہ اونٹ کے لیڑیوں کو بیچ کر وہ اپنا گزارا کر لے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ جب یہ آئے اور ایک مرتبہ امام حسن مجتبی اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اس بوڑھی عورت کو گھر کے سامنے سے جاتا ہوا دیکھا اور قریب بلا کر کہا بھائی تم پہچانتے ہیں ہمیں کون ہے؟ کہا ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہ حسن ہوں، جب تو تیرے گھر ہم آئے تھے تو نے ہمارے لیے بکری کو ذبح کر دیا تھا، لے آج اس کے بدلے سخاوت دیکھ اہل بیت کی۔ امام حسن مجتبی نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس کو عطا فرمایا اور عطا کر کے کہا تو میرے چھوٹے بھائی امام حسین کے پاس میں چلے جاؤ۔ امام حسین کے پاس گئے تو امام حسین نے کہا بڑے بھائی نے کیا دیا؟ کہا اتنا دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمایا۔ پھر وہ بوڑھے امام حسین نے کہا جاؤ یہ میرے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گئے، عبداللہ ابن جعفر نے کہا میرے بھائیوں نے امام حسن اور امام حسین نے تمہیں کیا دیا؟ کہا 2000، دونوں کی ملا
ملا کر 2000 بکریاں اور 2000 دینار ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ میری طرف سے 4000 دینار بھی لے لو اور 4000 بکریاں بھی لے لو۔ یہ مزاج ہے اہل بیت۔ میں بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کیا یہ شروع سے ایک مزاج رہی ہے کہ خود بھوکے رہیں گے لیکن سامنے والے کو ضرور مدد کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ ہو اہل بیت کا سید، اور میں خود بھی جانتا ہوں، آپ یقین جانیے، میں اظہار یعنی اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر۔ میں جب بغداد شریف گیا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو جنہوں نے مجھے پیسے بھیجایا ٹکٹ کے کہ آپ بغداد شریف جائیے، وہ خود سیدی سادات، اور بظاہر میں جانتا ہوں سادات سید صاحب کے حالات بہت خراب تھے خود کے پاس، یقین جانیے۔ لیکن جب باتوں باتوں میں ہماری بات ہوئی اور میں نے کہا کہ مجھے بڑی خواہش ہے غوث پاک کی حاضری کی، یعنی کہ حالات خود کے خراب ہے، اس مسئلے میں جو بات چل رہی تھی، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ میری خواہش ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس خواہش کو پورا کروں گا، جبکہ حالات اتنے ٹائٹ تھے، لیکن پتہ نہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، فوراً انہوں نے جو وعدہ کیا اسے چند ہی دنوں میں مجھے پیسے ٹکٹ کے بھیج دی۔ یعنی اہل بیت کی سخاوت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حالات کچھ بھی ہونا، اگر کوئی ساحل گھر پر آئے تو خالی جانا نہیں دیتا۔ یہ مزاج ہے سادات، ان کی پہچان ہے سیدوں کی، سخاوت ہے اہل بیت کے گھرانوں میں، یہ جو ان کو خاندانی ورثے میں ملا، خاندانی ورثے میں ملا ہے۔ تو خیر آج اس لیے دیکھیے آپ کئی اولیاء کرام سادات سید ہیں، بزرگان دنوں جو اپنے قبروں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر سید جو ہے ولی نہیں ہوتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سادات کی عطاؤں سے ہی اولیاء کرام بھی اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت، اس لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تصوف دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو حسن اخلاق اور دوسرا اہل بیت کی محبت۔ یہ تصوف ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ تو لیکن آج بھی دیکھ لیں آپ بڑے بڑے اولیاء اکرام جو اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں، وہ سید ہے، اور آج ظاہری زندگی میں ان کی سخاوت آپ نے سنا، یہ کتاب میں پڑھا ہوگا، آج دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا حال یہی ہے کہ آج بھی اپنے غلاموں کو خالی نہیں بھیجتے۔ آج اجمیر چلے جائے، کون ہے قریب نواز؟ بولے حسنی حسینی شہزادے ہیں۔ بغداد چلا جائے جو سارے ولیوں کے امام ہیں، چاہے وہ صرف بغداد میں نہیں، ہر ایک سنی کے دل میں وہ راج کر رہے ہیں۔ ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، گیارہ میرے پیر کا کرم کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سخاوت ملی خاندانی وراثت میں ان کو ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بارے میں سرکار نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرا، اور یہ واقعہ ہوا تب جب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد 6 مہینے تک امام حسن خلافت کے معاملہ جو ہے سنبھالتے رہے، لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن میدان آمنے سامنے ہوئے، بظاہر دکھنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی فوج زیادہ تھی، امیر معاویہ کی فوج کم تھی، اگر جنگ ہوتی تو امیر معاویہ یقیناً ہار جاتے بظاہر دکھنے میں، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو بلا کر کہا میرے بھائی کہ ہم بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی میرے نانا کی امت ہے، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس بات صلح کر لی جائے، کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ امام حسین نے کہا تھا بھائی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اب آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم اس کو بھی اپنا امام بنا لیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور اس طرح امام حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، جو سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہ میں۔ اس میں حضور کی حدیث میں، اس حدیث پاک میں غور کرنے کی بات ہے، سرکار نے نہیں فرما کہ میرا بیٹا کی طرف والے مسلمان لوگ ادھر والے نہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ میں، یعنی دونوں گروہ مسلمان ہوں۔ آج ان کو باقی کہنا، ان کو گالیاں دینا، یہ کتنی بھیانک بات ہے، جن کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی ہو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہو۔ اور دیکھیں ظاہری طور پر فوج زیادہ تھی، وہاں ہتھیار زیادہ تھے، لیکن آپ نے وہ سرکار کی بشارت کو مکمل کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ شرائط پر آپ نے بیعت کر لی، اور یہی معاملہ دیکھیں آپ حضرت امیر معاویہ ساری زندگی پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے رہے، اور ہر سال جو ہے پھر ہدیے کے طور پر امام حسن کی بارگاہ میں رقم بھی بھیجا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں امیر معاویہ نے مدینے کے مقامی رہنے والے ایک
شخص سے پوچھا امام حسن مشتبہ کی مزاج کیا ہے، معمولات کیا روز کا ان کا؟ تو کہنے والے نے کہا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فجر میں جب مسجد میں جاتے ہیں اشراق تک باہر نہیں نکلتے، جب اشراق پڑھ کر باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، آخر میں کہنے والا کہتا ہے ارے مدینے میں ان کے جیسا متقی کوئی نہیں ہے۔ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر کی ایک بات سناتا ہوں۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو سرکار نے عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ اسلام کا فخر ہے۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ جن کی ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ جن کے باپ حضرت زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ابا حضور کے سگی پھوپھی کے بیٹے، اور عبداللہ ابن زبیر کی امی ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ اور سرکار نے کیوں کہا کہ عبداللہ ابن عمر جب پیدا ہوئے تو یہ اسلام کا فخر ہے؟ اس کے پیچھے بھی بڑی ہسٹری ہے، اور ہسٹری یہ ہے کہ جب آپ سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ گئے تو کئی سال تک مسلمانوں کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، تو یہودی مذاق کرنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے، اب کوئی بچہ نہیں جنے گی، ایسے افواہ پھیلی تھی۔ اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی بیٹی کے یہاں یعنی حضرت زبیر بن عوام کے یہاں بیٹے کو عطا فرمایا، اور یہ بات ان کی کھوکھلی ثابت ہوئی کہ کوئی جادو وادو نہیں، اور صرف افواہ تھی۔ پھر یہ بیٹا جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو سرکار نے ان کو گود میں لے کر کہا تھا عبداللہ ابن زبیر اسلام کا فخر ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ میں امام حسن مشتبہ کے ساتھ سفر میں ہم کہیں ہمیں جانا ہوا، تو ہم راستے میں جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے رکے، تو کچھ کھجور کے جھاڑ تھے بڑے سوکھ چکے تھے، اور اس جھاڑ کے نیچے ہم جو ہے بیٹھے، تو ہم نے یعنی عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کاش اے ابن رسول اللہ یہ جھاڑ ہرا بھرا ہوتا اور اسے ہمیں تازے کھجوریں کھانے کو ملتے۔ تو امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کوئی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی سوکھے جھاڑ سے تازے کھجورا عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتا خدا کی عزت و جلال کی قسم آج لوگ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول جن کو سرکار کہتے تھے یہ اسلام کا فخر ہے، ارے وہ زبیر بن عوام کے بیٹے ان کا بیٹا جو کہتے ہیں نا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو دور کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں کہ میں حسن مشتبہ کو اس نے کہا اس لیے تھا مجھے معلوم تھا ان کے چاہنے سے اللہ تعالی جھاڑ کو ہرا اور بھرا کر دے گا، جن کے بیٹوں کے چاہنے سے اللہ نے کرم فرما دے تو رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ خیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے تازے کھجورے جب گرنے لگے تو ایک دیہاتی آدمی گاؤں کا آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے سنا خاموش رہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حسن مشتبہ کی دعاؤں کی مقبولیت کا اثر ہے۔ اس لیے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے بتایا عبداللہ ابن زبیر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حسن جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات میں سے میں ایک کرامات آپ کے سامنے رکھی ہے، واقعات بہت زیادہ ہے۔ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کتنے کیے اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ نے نکاح کیا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے 9 شادیاں کی، 4 تو شریعت کے مطابق ہے لیکن بعض وقت چھوڑنے کے بعد ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہر مکہ اور مدینے کے ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو وہ حسن مشتبہ کو دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا کہ ہمارا بھی تعلق ہاشمی خاندان سے ہو جائے، اہل بیت سے ہو جائے۔ یہ معیار دیکھنا، اگر کسی کے یہاں کوئی نیک خاندان ہو، گھرانہ بڑا نیک ہو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار ان کے گھر میں ہماری بچی جانا چاہیے، تو لہٰذا وہ امام حسن مشتبہ ہے مسلمان اس دور کے مسلمانوں کو سن رکھا تھا کہ ان کی شان و فضیلت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بات تو درست ہے۔ لیکن امام حسن مشتبہ نے 4 نکاح کیا اور باقی کے دیگر 9 ایک کے بعد چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا، اور امام حسن مشتبہ کے بیٹے 10 بیٹے تھے، ہر ایک روایت میں آتا ہے 12 بیٹے،
12 میں سے 2 بیٹے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے حسنی سادات پیدا ہوئے اور آج تک ہے 2 بیٹے، اور باقی کے بیٹے پردہ فرمانے کے ذمہ سے 4 بیٹے کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. امام حسن کے 4 بیٹے تھے کربلا میں. ایک کا نام امام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ابو بکر، چوتھے کا نام عمر. یہ امام حسن کے بیٹے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ابو بکر سے اور حضرت علی میں لڑائی جھگڑے تھے. میں نے کہا امام حسن نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا. اس طرح کی بھولی باتیں مت کیا کرو. لہٰذا آپ غور کریں، چاروں تو کربلا میں شہید ہو گئے، باقی اور بچے کہاں ہے، لیکن 2 بچے ہیں جن کے اولاد سے جو ہے حسن سادات آج بھی ہے. ایک بچہ ان کا نام ہے حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 2 بچے ہیں جن سے حسنی سادات ہے. حسن مصنع تو وہ ہے جن کے یہ حسن مصنع جو ہے یہ جد اعلیٰ ہے غوث اعظم کے. غوث اعظم کے والد حسنی سادات ہے نا، امام حسن کی اولاد میں سے ہے حسنی، اور والدہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے. اس لیے غوث اعظم حسنی حسینی سادات ہے، یعنی نجف الطرفین کہتے ہیں. تو حسن مصنع جو ہے یہ جد اعلیٰ ہے غوث اعظم کے. تو حضرت زید اور حضرت حسن مصنع یہ دونوں حسنی سادات ہیں، اور دونوں یہ امام ہیں اہل بیت کے، اور یہ دونوں امام ہیں اہل سنت کے. تو لہٰذا انہیں کے اولاد سے پھر جو سادات حسنی دنیا میں تشریف لے گئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. کس نے دیا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیوی نے دیا، لیکن علماء نے کہا کہ اس میں تحقیق ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں ہاں دیا ہے زہر. تو آپ کو جو زہر دیا 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا. شہادت سری آپ کو عطا ہوئی. اب شہادت سری کیا ہے؟ اگر اس پر بات بولوں تو کافی وقت نکل جائے گا. شہادت سری آپ کو عطا کی گئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے آپ دیکھیں اکثر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے حضور کی یاد آتی ہے تو میں حسن کو بلا کر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ امام حسن مجتبی سر سے لے کر ناف تک ہو بہو دکھنے میں، کلر میں، عادات میں، مزاج میں، آپ کام میں سیم ہو بہو حضور کی طرح تھے. اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سر سے لے کر ناف تک حسن میری طرح ہے، اور ناف سے لے کر خدموں تک حسین میری طرح ہے. تو لہٰذا اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے، سر سے لے کر ناف تک جو سرکار نے بتایا حسن میری طرح ہے، تو علماء کہتے ہیں صرف دکھنے میں نہیں، اس سر میں اب مزاج بھی آ گیا، دماغ بھی آ گیا، دل بھی آ گیا. تو جو حضور کی مزاج ہے وہ حسن کی مزاج ہے، اور جو حضور کا دل ہے وہ حسن کا دل ہے. یعنی ایسا نہیں کسی رنگ و روپ دیا، آپ مزاج بھی عطا فرمایا اور دل بھی عطا فرمایا، تو حضور کی طرح عطا فرمایا. یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. حضرت امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا 3 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ جو خطرناک زہر دیا گیا جس کی وجہ سے منہ سے آپ کے ہتھیلیاں باہر نکلی اور آپ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا جنازہ تیار ہوا، تو آپ یہ بھی تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں، جنازہ پڑھانے کے لیے امام حسین نے خود مدینہ منورہ کے گورنر سعید بن مسیب، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا کر کہا کہ تو آگے بڑھ اور نماز میرے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھا. جبکہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ گورنر ہے امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے، لیکن دیکھیے آپ امام حسین کی نظر میں امیر معاویہ کی جو ہے حکومت بادشاہ بالکل حق پر تھی. اس لیے تو امام حسین نے آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھائے بھائی کی بھیجا، تو اس گورنر کو جو امیر معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر کو رکھا تھا ان کو آگے بڑھایا، اور سعید مسیب نے امام حسن کی نماز جنازہ پڑھائی. میں بتانا سمجھانا چاہتا ہوں امام حسین کی نظر میں امیر معاویہ کی بادشاہ اور امیر معاویہ کی اہمیت کیا تھی. تبھی تو ان کے آدمی سے آپ نے اپنے سگے بڑے بھائی کا نماز جنازہ پڑھانے لگایا ہے. یہ مزاج رکھ لو کہ لہٰذا کوئی صحابہ کی گالی دے اور کہے کہ امام حسین تو راضی نہیں تھے ان کی جو ہے بادشاہ سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں بیٹا تھا وہ ناپاک اور ناپلید تھا، یزید جیسا مردود، وہ تو آپ نے سب سنا ہے. امام حسن مجتبی جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ حضور کی پہلو میں آپ کی مزار مبارک ہو، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے تو اجازت دے دی تھی کہ یہ گھر ہی ان کا ہے، بالکل وہ اپنے بنائے. لیکن جب امام حسن مجتبی شہادت
دنیا سے تشریف لے گئے. مروان میں سے بدبخت نے ایسا فتنہ پیدا کیا تھا. بعض وقت فتنہ کو روکنے کے لیے کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھا, فتنے کو روکنے کے لیے کچھ چیزیں یاد رکھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ایک بہت بہترین بات بتانے جا رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سننا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص جن کو سرکار نے زندگی میں کہا تھا کہ سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. سعد بن ابی وقاص اتنے زبردست صحابی رسول ہے, جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی صحابی آتا تو کہتے ہیں فدا کا ابی یا امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن سعد بن ابی وقاص کو خوش قسمت صحابی رسول ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر حضور نے خود فرمایا تھا, اے سعد لڑو اللہ کے دشمنوں سے, اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسطنطنیہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں آپ کو فوج کا جنرل بنا کر عراق کا علاقہ قسطنطنیہ اور قادسیہ کی طرف آپ کو بھیجا گیا, اور وہاں جا کر آپ نے فتح کرنے کے بعد میں فتنے کو کس طرح دبایا جاتا ہے, اور بعض وقت فتنے کے آگے کس طرح صبر کیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ارے یہ بدماش آدمی ہے اور آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, یہ اللہ والے چاہے تو یہ سارے مریض اکثر کہتے رہے اللہ والے چاہے تو یہ کر سکتے وہ کر سکتے, لیکن فتنہ ہو رہا تو کیوں خاموش بیٹھے رہے. سنو سعد بن ابی وقاص کا اس واقعے سے درس حاصل کرے, فتنے کے وقت کبھی کس طرح حکمت عملی لینا پڑتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ وہاں قادسیہ کے مقام پر امامت کر رہے تھے, جنتی صحابی بھائی, اور صحابہ یاد رکھیے صحابہ میں بھی مقام و مرتبہ ہے, لیکن وہ تو چھوڑ دیجیے, کوئی غوث اور خطب آپ کسی صحابی کے مقام و مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کے غوث و خطب و غوث اعظم کسی صحابی کے برابر نہیں ہے. تو اس صحابہ میں عشرہ مبشرہ صحابی ہے, اونچا مقام رکھنے والے صحابی صحابہ میں سعد بن ابی وقاص. تو ان کی روحانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جہاں غوث اعظم کی روحانیت کا مقام عام کر سکتے ہو وہ ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیں, آپ جب قادسیہ کے مقام پر آپ امامت کر رہے تھے مسجد میں, صحابی بھی ہے, جنرل بھی ہے, حاکم بھی علاقے کے, اور مسجد کے امام بھی ہے. تو کسی نے شکایت کر دی حضرت عمر ابن خطاب کے پاس. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم مدینہ منورہ میں کہ سعد بن وقاص میں یہ خرابی ہے. خط چلا گیا, اور جب خط گیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے تحقیق کے لیے 2 آدمی کو مدینہ منورہ سے قادسیہ کے مقام پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو معاملات کیا ہے. کسی نے شکایت کی ہے, اب سارے یہ 2 آدمی آئے اور سارا قادسیہ کے مقام پر روز ایک آدمی سے پوچھے کہ سعد بن وقاص, سارے مسلمانوں سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے ان کے بارے میں رائے کیا, کیسی مزاج کی. سب نے ان کی تعریف کی. وہ دونوں پریشان ہو گئے, یار یہاں تو سب تعریف کر رہے ہیں, سارے قادسیہ کے لوگوں نے تعریف کی, کسی نے ان کے تعریف بولے زبردست شخصیت ہے, کہا نماز سب میں نمبر 1 ہے, پرفیکٹ ہے, سب نے تعریف کی. لیکن ایک تھا اسی اتنے بڑے جانور, ایک نے وہ پتا نہیں اس کو کیا بغض تھا, کیا جلن تھی, کیا حسد تھی. اس نے کہا میں یہ سستی کرتے, یہ کرتے, وہ کرتے. پورے قادسیہ میں صرف ایک نے شکایت کی, باقی سب نے تعریف کی. ایک نے شکایت کی. لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے, فتنہ جب پلٹتا ہے نا تو وہاں پر بھی حکمت میں کچھ فیصلے لینا پڑتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اس ایک آدمی کی شکایت پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو امامت سے ہٹا دیا. سعد بن ابی وقاص کو امامت سے ہٹا دیا کہ ایک آدمی نے شکایت کی تھی نا, پورا قادسیہ پورا شہر تعریف کر رہا ہے, لیکن ایک آدمی کی شکایت کے تحت ہٹا دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے کذب کیا ہے, اے اللہ. اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں یا اللہ اب میں تیرے حوالے فیصلہ کرتا ہوں, تو جانتا ہے میں حق پر ہوں, لیکن ایک آدمی اس طرح کی میں کرتا ہوں, وہ جھوٹا ہو کر کرے اور بے حیا ہو کر کرے اور گھر گھر بھیک مانگتا پڑے. اور سعد بن وقاص کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اس ایک آدمی نے جو حسد کی بنیاد پر, جلن کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے فاروق اعظم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہٹا دیا جائے کوئی امامت پہ سے. تو لہٰذا کیونکہ فتنے کو روکنا مقصد ہوتا ہے, کبھی ایک آدمی ہی کی ہوتا ہے لیکن اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے, پھر سارے لوگ اس ایک کی وجہ سے سب خراب ہونے لگ جاتے ہیں. تو فتنے کو روکنے کے لیے کبھی ایسے فیصلے لینا پڑتا ہے, ایسی مثال لینا پڑتا ہے. حضرت کہ مروان جیسے فتنہ پیدا ہوا تھا امام حسن کے جیسا پردہ فرمانے کے بعد کہا میں ان کو دفن ہونے نہیں دوں گا, گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے قدموں میں. وہ ایک فتنے کو چاہے وہ ایک شخص تھا, لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپس میں
ایک کی وجہ سے سب بگڑ نہ جائے تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اور ادھر دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا سے قبول ہوئی. دیکھنے والوں نے دیکھا وہ ایک آدمی گھر گھر بھیک مانگتے پھرا اور بوڑھا ہو چکا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. پھر بھی اگر کوئی راستے سے عورت جاتی تو اتنا گھورتا تھا, لوگ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا شرم نہیں آتی, اتنے بوڑھا ہونے کے بعد بھی عورتوں کو گھورتے ہو. تو رو رو کر کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بدعا کا اثر ہو گیا, بے حیا ہو کر مرنا ہے مجھے, ان کی بدعا کا اثر ہوتا ہے. تو نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے سے حال بھی اتنا برا ہوتا ہے, آگے چل کر حال بھی ان کا برا ہوتا ہے اور تباہ و برباد بھی ایسے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے حفاظت فرمائے اور نیک لوگوں سے محبت عطا فرمائے اور نیک لوگوں پر بلا وجہ تہمت لگانا اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور سنا سنی بات پر بھی ہمیں عمل نہیں کرنا, تحقیق کرنا یہ مزاج دیا گیا. خیر 5 ربیع الاول شریف کو امام حسن مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے اور سعید مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع مروان کے خاطر مروان دفن ہونے نہیں دیا. گنبد خضرا میں تو آپ کو جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے خطبوں میں دفن کیا گیا. آج بھی آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ سنی مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہماری اولادوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے. امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری مغفرت, ہمارے ماں باپ کی مغفرت اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.